چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوط ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں شروع ہوا ہے اور اس کے لیے نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، ضرور اس پر غور کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک واقع یادگیر کی ایک مقامی عدالت نے جمعہ کو انڈولہ میں کرونیشور مٹھ کے پجاری اور شری رام سینا کے ریاستی صدر سدھلنگ سوامی کو ہیٹ اسپیچ کا قصوروار ٹھہرایا۔ کرناٹک پولیس نے 2015 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری تقریر دینے کے معاملے میں سوامی کے خلاف FIR درج کی تھی۔ یادگیر ضلع کے سول کورٹ کے جج رویندر ہنولو نے شری رام سینا کے لیڈر سدھلنگ سوامی کو ہیٹ اسپیچ کا قصوروار ٹھہرایا۔ عدالت نے افسران کو سدھلنگ سوامی کے پس منظر اور تاریخ کی تفصیل جمع کرنے کی ہدایت دی۔ اسی کی بنیاد پر سوامی کی سزا طے کی جائے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، انویسٹیگیشن ایجنسی نے نظام آباد کیس میں حیدرآباد کے 5 ملزمین کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے، جو کہ PFI کے قائدین اور کیڈرز کی طرف سے نوجوانوں کو بھرتی کرنے، انہیں بنیاد پرست بنانے، ان کے لیے تربیتی کیمپوں کا اہتمام کرنے کی مجرمانہ سازش سے متعلق ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد کی کارروائیوں کے لیے ہتھیاروں کی تربیت دی گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مرکزی حکومت جلد ہی اپنے ملازمین اور پینشنروں کے لیے مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف میں اضافہ کر سکتی ہے۔ DA کو 4% پوائنٹ سے بڑھا کر 42% کرنے کا امکان ہے۔ مرکزی حکومت ایک فارمولے کی بنیاد پر ملازمین کے لیے DA اور DR پر نظر ثانی کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کے شراب پالیسی گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جمعہ کے راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا۔ ED نے سسودیا کی 7 دن کی تحویل کا مطالبہ کیا، تاہم عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اب سسودیا کو 22 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر اہل خانہ کے ذریعے چھوڑے گئے بچوں کو ریزرویشن نہ دینے کے مہاراشٹر حکومت کے رخ پر ممبئی ہائی کورٹ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے حکومت کو حفاظت کی چھتری کے طور پر کام کرنا چاہیے، لیکن ان کا یہ رویہ بالکل مختلف۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر میں یتیم بچوں کو 1% ریزرویشن کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی کے تحت 2 بچوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جنہیں ان کے اہل خانہ نے چھوڑ دیا تھا۔ عدالت کے حکم پر دونوں بچوں کو یتیمی کا سرٹیفکیٹ تو مل گیا، لیکن حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ ریزرویشن کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ ادھر کانگریس نے جمعہ کو الزام لگایا کہ پارلیمنٹ میں آڈیو اس لیے میوٹ کی گئی تاکہ پارٹی نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک کلپ شیئر کی، جس میں لوک سبھا میں آڈیو بند نظر آ رہا ہے، جبکہ ایوان کی کارروائی شروع ہونے کے فوراً بعد اپوزیشن جماعتیں بھی اسی وقت احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی سیٹ کے پاس پہنچ کر احتجاج کرے۔ حکمراں پارٹی کے تقریباً تمام ارکان اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور ہندوستانی عوام مورچہ کے کنوینر جیتن رام مانجھی نے ایک بار پھر رامائن اور بھگوان رام کے تعلق سے انتہائی متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے رامائن کو تصوراتی اور راون کو بھگوان رام سے بڑا قرار دیا۔ جمعہ کے روز بہار اسمبلی میں BJP کے ہنومان چالیسا کے پاٹ پر جب مانجھی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رام سے زیادہ محنتی راون تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رامائن کو خیالی تصور کرتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، دفاعی شعبے سے جڑے 3 بڑے امپلائی تنظیموں جن میں AIDEF، BPMS اور CDRA شامل ہیں، انہوں نے 220 سال پرانے 41 اسلحہ کارخانوں کی باوقار تاریخ کے سمٹنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ AIDF کے جنرل سیکریٹری C شری کمار کے مطابق 41 اسلحہ کارخانوں کو 7 کمپنیوں میں تبدیل کرنے کے بعد ان کا وجود خطرے میں ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین، مرکز کی مودی حکومت نے ریجنل کنیکٹیویٹی اسکیم وڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم بڑے زور و شور کے ساتھ متعارف کرایا تھا۔ اس اسکیم کا مقصد تھا کہ ہوائی چپل پہننے والے لوگ بھی ہوائی سفر کر سکیں اور ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں پہنچ سکے، لیکن اس منصوبے کے تحت ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہوائی سفر میں درج کی گئی اس کمی پر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے فکرمندی کا اظہار کیا ہے۔ اتر پردیش کے بجلی ملازمین نے جمعرات کی رات سے 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی۔ ادھر حکومت نے خبردار کیا کہ وہ ہڑتال کرنے والے پاور ورکرز کے ساتھ سختی سے نمٹے گی اور اگر کوئی ملازم بجلی کے نظام میں خلل ڈالنے میں ملوث پایا گیا تو ان کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔
इधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के संभल के चंदोसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 लोगों को बचा लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। गोल्ड स्टोरेज की छत जुमेरात की रात गिर गई थी। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी भी कुछ लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इधर नाज़रीन गिरामी, कोलंबिया के कंडनमार्का में एक कोयला कान में हुए जबरदस्त धमाके में कम से कम 11 कारकुनों यानी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 दीगर लापता हैं। सदर गस्तादो मेट्रो ने बुध की देर शब ट्विटर पर कहा कि हम फंसे हुए लोगों को जिंदा निकालने के लिए कंडनमार्का हुकूमत के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में बाइडेन इंतजाम ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की धमकी देते हुए कहा है कि अगर ऐप की चीनी मालिक अपनी हिस्सेदारी फरोख्त नहीं करते हैं तो इस पर पाबंदी लगा देगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए इस बात की इत्तला दी है। और नाज़रीन गिरामी, एक सीनियर ईरानी सफारतकार ने जुमेरात को कहा कि ईरान जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए अपना सफीर भेजेगा। सरकारी खबर रसाई एजेंसी एरना ने ईरानी नायब वज़ीर खारिजा अली बागिरी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने सफीर का तखर्रुर कर दिया है। उन्हें अबू धाबी रवाना करने की कार्रवाई अपने आखिरी मराहिल में है। नाज़रीन गिरामी, रूसी वज़ीर इत्तिफ़ाक़ सरगई शोइगु ने रूसी जंगी तैयारों के उन पायलटों की नामात से नवाजा जिन्होंने बहरे अस्वद में अमेरिका के MQ-9 किस्म के ड्रोन को मार गिराया था। इधर नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा निगरान अफसरान का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेनी बच्चों को अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से जबरन बदर करना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहक़ीक़ाती कमीशन बराए यूक्रेन का मानना है कि सैकड़ों यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से रूस मुंतकिल करने के दलाइल अभी भी मौजूद हैं। उधर अमेरिका चीन की रूस यूक्रेन जंग में पोजीशन का जायजा ले रहा है। व्हाइट हाउस की कौंसिल बराए कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस बात की अहमियत जाहिर की कि चीन की यूक्रेन में जंग से मुतालिक मौक़िफ़ जानने की ज़रूरत है। उधर नाज़रीन गिरामी, शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि जज़ीरा नुमा कोरिया में अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों के खिलाफ हम भी इक़दाम करेंगे। किम जोंग उन ने गुज़िश्ता रोज़ बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात के बाद अपने बयान में कहा है कि हमारी दिफा पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। इधर नाज़रीन गिरामी, यूसुफ शरीफ और केजेब बाबू ने बताया कि चिकपेट असेंबली हल्के में उनके अहल खाना और परिस्तारों की टीम दिन रात इमदादी चेक की तकसीम और साड़ियों की तकसीम में सरगर्म है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के के सिद्धापुर और एमकीपुर में साड़ियाँ और चेक तकसीम किए गए हैं। केजेब बाबू ने बताया कि 50,000 चेक तकसीम करने का निशाना जल्द पार करने के लिए रोजाना तकरीबन 1,500 से 2,000 चेक तकसीम किए जाए। उन्होंने बताया कि दोपहर का खाना भी चेक हासिल करने वाले के घरों में इंतजाम किया जाए, क्योंकि तकसीम में ताख़ीर से निशान पार करने में मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने बताया कि दोपहर का खाना भी चेक हासिल करने वाले के घरों में इंतजाम किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि केजे बाबू उनकी टीम लगातार इस हल्के में मुस्लिम खवातीन को जो है रमज़ान के मुनासिब से साड़ियों की तकसीम करने और दीगर बहुत सारी ज़रूरियात उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश करे। और कल हमने उनकी जानिब से जो नंबर दिया गया था उसका ऐलान किया गया था, उस नंबर पर रब्ता करके आप लोग जो है मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, शाबान का महीना है और आप जानते हैं कि इसमें जो है मदारिस का तालीमी साल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वैसे हालात में जो है मुख्तलिफ मदारिस में मुख्तलिफ उलमाए किराम के तवस्सुस से जहाँ इस्लाही बयानात होते हैं, वहीं पर फारिगीन तालिबात हो या तलबा उनके लिए जो है अलग अलग किस्म के एजाज़ी जलसा व जुलूस का इनेकाद किया जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस थनी संद्रा मेन रोड बेंगलुरु में वाक़ जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात में भी सालाना इनामी जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें मकामी मोतबर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने शिरकत की थी। और इस मौके पर इस मदरसे के ज़िम्मेदार ने गुफ्तगू की है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर तालिबात पर काम कर रहे हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है। हमारे मुफ्ती अनवर अली साहब रशादी जो है बहुत अच्छा है एहतमाम करके एक मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात को शुरू किया है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़वातीन में बच्चियों में मदारिस होना चाहिए, उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ख़वातीन का मदरसा, लड़कियों का मदरसा चलाना। आपने हिम्मत की है और चला रही हैं, और जितना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम आपने पेश किया। मेरा नाम इकबाल अहमद बेग है। मैं मस्जिद मामूर कोरबंगला का सेक्रेटरी हूँ और दूसरे तालीमी इदारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अलमीन से जुड़े हैं, मस्जिद मुअज़्ज़म के सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के नाम से 2004 में शुरू हुआ। इब्तिदाअन यहाँ तरबियती तालीम थी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शोबा हिफ्ज़ और आलिमियत का भी इजाफ़ा किया गया। ये इदारा सफ़र करते हुए BTM लेआउट से होते हुए अभी ये थनी संदरा पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जामिया को स्कूल के तालीम के साथ जोड़ दिया है। ये वक्त का अहम तकाज़ा है। हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारी बच्चियाँ इंग्लिश में
ایم اے کریں اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، وہیں ساتھ ساتھ میں یہ دین کی تعلیم میں بھی اتنی ٹھوس اور اتنی مضبوط ہوں تاکہ دین کے علم پر ان کے عبور ہو اور دینی علم کے ذریعے سے ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان کے جسم کا مجموعہ روح اور جسم ہے، جب تک روح نہ ہو جسم سے فائدہ نہیں، جسم نہ ہو روح سے فائدہ نہیں، اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایک دین کا علم بھی ہے، ہمارے پاس دنیا کا علم بھی ہے، لیکن جب تک روح باقی رہے گی جسم کا نظام باقی رہے گا۔ اسی طرح جو ہے جب ہم دینی علم کو امام کا درجہ دیں گے اور دنیوی علم کو مقتدی کا درجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ نظام اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین میں دین کا وافر حصہ جمع ہو اور دنیا کے اندر بھی اتنی ڈگریاں حاصل کریں جو دیگر اقوام کی لڑکیوں سے پیچھے نہ رہیں، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اور میں تمام ہمارے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، ایسے پرفتن دور میں اگر صرف اپنی بچیوں کو آپ دنیا کی تعلیم دیں گی اور دین کی تعلیم نہیں دیں گی تو مرتد ہونے کا یا ایمان سے ہٹ جانے کا بہت ہی زیادہ خدشہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ دور آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا مومن ہوگا شام کا کافر ہو جائے گا، شام کو کافر رہے گا صبح کو مومن ہو جائے گا۔ یہ ارتداد کا دور عام ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں ہمیں اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم کو جوڑا جائے۔ جامعہ عائشہ صدیقہ الحمدللہ اس کے لیے تیار ہے۔ میں اپنی تمام قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے مدارس قائم بھی کریں اور جامعہ عائشہ صدیقہ میں اپنی بچیوں کو داخلہ دلا کر کے دونوں تعلیم سے مزین فرمائیں۔ اس سال ہمارے یہاں 150 بچیوں کا داخلہ ہوا، اس وقت 100 بچیاں ہیں، ہاسٹل میں 70 ہیں، آنے جانے والی 30 ہیں۔ الحمدللہ پہلے کئی بچیاں حافظہ ہوئیں، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے، اور عالمائیں بھی بنی، تربیتی کورس کر کے گئیں، لیکن اس سال الحمدللہ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ کئی لڑکیاں حفظ شروع کی ہیں، کئی بچیاں شعبہ عالمیت میں ہیں، اور تربیتی کورس میں تعداد بچیوں کی زیادہ ہے۔ میرا نام ہے محمد انور علی، میری فراغت سبیل الرشاد اور الکلیۃ السعودیہ سے ہے۔ جامعہ عائشہ صدیقہ کا میں فاؤنڈر بانی و محتمم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات بنگلور کا سالانہ اختتامی و انعامی جلسہ منعقد تھا۔ اس جامعہ میں دونوں تعلیم کا نظم ہے، جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ یہاں عصری تعلیم کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ میں جو یہاں آ کر جلسے میں محسوس کیا اور ایک آدھ مرتبہ مدرسے میں اسکول میں حاضری ہوئی، مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ نظام یہاں عصری تعلیم کی ضرورت ہے، دینی تعلیم کی ضرورت ہے، اس پر ہمارے بیانات ہوتے ہیں اور اس پر ترغیبی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی نمونہ ہمارے سامنے بہت کم ہے اور کامیاب بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہاں ان کا نظام کچھ حد تک امید افزا دکھ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خود عالم دین ہے اور ان کے بچے بھی جو ہیں حافظ قرآن دینی تعلیم سے وابستہ ہیں اور اسکول کالج کے پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کا نظام اطمینان بخش ہے اور امید ہے کہ آگے یہاں سے بچیاں جہاں حافظ قرآن بنیں گی، عالمات بنیں گی، دینی تعلیم حاصل کر کر فراغت حاصل کریں گی، اسی طرح یہاں سے SLC کی بھی سرٹیفکیٹ ان کو مل سکتی ہے، ڈگری تک کی تعلیم کو بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی